جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتدا ہے رب جلی کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میری طرف سے سب میرے چاہنے والوں کو، میرے ویورز کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، جو آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، آج میں آپ کو یہ مچھلی کے فوائد بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا کی ہے، اور اس کی آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، جس ٹاپک پہ بنا رہا ہوں، اس کے فوائد، اس میں اللہ رب العزت نے کتنے وٹامنس کون سے اس کے اندر وٹامنس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو نعمت عطا کی ہے، جو نعمت بخشی ہے، اور اس کو کھانے کے فوائد بتائے جائیں گے، اور انشاءاللہ ابھی اس میں آپ کو میں ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ اچھا، تو میں آپ کو مچھلی کے فوائد بتا رہا تھا۔ تو مچھلی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اندر بہت زیادہ قدرت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم آج کل قدرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا اور بیماریوں کے اندر مبتلا، بہت ساری ایسی موذی بیماریاں جس کی وجہ سے ہم بہت آج کل وہ بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ آج کل شوگر بہت زیادہ لوگوں میں پھیل رہی ہے، ہیپاٹائٹس کی علامتیں آ رہی ہیں، اس کے بعد دل کے امراض، ہارٹ اٹیک کا ہونا، اس کے بعد آج کل عورتوں کے اندر بہت زیادہ ایسی امراض پائی جاتی ہیں، میں بھی ڈپریشن کا شکار ہو جانا، عرق النساء کا، کمر کا درد ہونا، جوڑوں کا درد ہونا، پٹھوں کا درد ہونا، اس کے بعد اعصابی کمزوری، اعصابی کھچاؤ، نظر کا کمزور ہو جانا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا، اس کے بعد یادداشت کا، جوان نسل ہے آج ہماری، بہت چیز رکھ کے اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں رکھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت عطا کی ہے۔ جتنے بھی یہ ہمارے پھل ہیں، مچھلی ہے اور ریڈ میٹ ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہمیں قدرتی وٹامنس ملیں، اور ہمیں پھل بھی کھانے چاہیے۔ تو مچھلی کو آپ 15 دن میں 2 دفعہ استعمال کریں، یقیناً میرا یہ عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا کہ جس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، ہفتے میں، مہینے میں، 15 دن کے اندر کم سے کم 2 سے 4 مرتبہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جس کو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان کو بھی مچھلی کھانی چاہیے، ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں ان کو بھی مچھلی کھانی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی مچھلی کھانا چاہیے، اور جن کا خاص طور پہ جن لوگوں کو یادداشت کی پرابلم ہے کہ وہ چیز رکھتے ہیں جب ان کو بہت جلدی وہ چیز بھول جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑی مفید ہے۔ اس کے جو سر ہوتا ہے، اس کا جو آپ یخنی بنا کے تو اس کا سوپ پیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اسی طرح اگر میں بھی ہماری وینز کے اندر، باڈی کے اندر، ٹھیک ہے، مچھلی کھانے سے خون سرکولر ہوتا ہے، یہ خون کو پتلا کرتی ہے، خون کو تھک نہیں ہونے دیتی، ہماری آنتڑیوں کے اندر جو چکنائی، جو چربی پیدا ہوتی ہے اس کو نہیں جمع ہونے دیتی۔ اس کے علاوہ اس کا بہت اہم رول ہے کہ جو کلاؤت بن جاتے ہیں، پلاک بن جاتے ہیں ہماری وینز کے اندر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر ہارٹ کی وینز کے اندر بن گیا، دل کے اوپر بن گیا، خون جم گیا،
تو اس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں آج کل ہارٹ اٹیک کی بیماریاں، تو ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ تر اس میں اینجیوگرافی کرواتے ہیں، اینجیو پلاسٹک کرواتے ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب آگے ایک وینز بند ہوئی تھی، اب کہیں دوسری نہ ہو جائے تو ہمیں پھر بھی اس کسی بیماری کے اندر ہم پھر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح جیسا کہ اگر دماغ میں جا کے خون جم جائے تو اس کو ہم برین ہیمریج کہتے ہیں، جیسا کہ فالج کا جس کو آپ اٹیک کہتے ہیں، فالج ہو جانا یا لکوا ہو جانا، تو فالج اور لکوا یہ دونوں علیحدہ بیماریاں ہیں۔ تو اسی طرح کہ جیسا کہ آج کل بہت زیادہ میں بھی آپ جیسا کہ سوچا جاتا ہے کہ جی حاملہ عورت کو مچھلی نہیں کھلانی چاہیے، یہ گرم ہوتی ہے، یہ گرم نہیں ہوتی، اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، تو حاملہ عورت کو اگر کھلائی جائے تو یقین ہے کہ جیسا کہ آپ اگر حاملہ عورت کو اگر میں بھی اس کے جو سرے کا یخنی بنا کے، مچھلی کے سرے کی یخنی بنا کے اگر پلائی جائے تو اس کا حمل مضبوط ہوتا ہے اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بچوں کو اس کی یخنی پلائی جائے، ننے منے بچے ہیں ان کو اس کی یخنی بنا کے پلائی جائے، مچھلی کا استعمال کروایا جائے تو اس کی نشو و نما ان کی بڑھتی ہے، ان کی جلد خشوع وضو، اور اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ڈاکٹر جو بھی دودھ ریفر کرتے ہیں بچوں کو پلانے کے لیے جو خشک پاؤڈر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی اس سے وٹامنس اس کے اندر ڈالے گئے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں فش کا بہت اہم رول ادا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایسے وٹامنز ہوتے ہیں کہ جس سے مچھلی کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ مچھلی کے اندر میگا 3 فوٹک ایسڈ یہ پایا، واحد ایک مچھلی ہے جس کے اندر پایا، اور جیسا کہ آپ نے جن کو وٹامن ڈی کی کمی ہو تو وہ بھی مچھلی سے حاصل ہوتی ہے، تو اسی طرح ہمیں مچھلی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ مچھلی کھانے والے کو یہ تمام موذی بیماریاں جتنی بھی بیماریاں یہ ہے تو انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو ان موذی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ اور مچھلی کھانا ویسے بھی سنت نبوی ہے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس کی علامت ہے، جن لوگوں کو شوگر کے بیماری ہے، جن لوگوں کو ہارٹ کی بیماری ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، جن لوگوں کو فالج ہے، جن لوگوں کو لکوا ہے، جن لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے، پرانے سے پرانا جوڑوں میں درد ہے، جن لوگوں کو معدے کی بھی امراض ہیں، تو خاص طور پہ ان کو بھی ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اپنے ڈاکٹر، اپنے مائلج، اپنے طبیب سے مشورہ کر کے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو وہ بتا سکے کہ آپ کون سے نسل کی مچھلی کے اندر بہت زیادہ اقسام ہیں، تو مچھلی جیسا کہ کانٹوں والی ہوتی ہے، بغیر کانٹوں والی بھی ہوتی ہے، اور وہ مچھلی میری ایڈوائز ہے کہ مچھلی ہمیشہ وہ کھائی جائے جس سے آپ کو فوٹک ایسڈ حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعاؤں کی گزارش ہے آپ میرے اور میرے مرشد لاجپال کے لیے دعا کیجیے گا، اور میں آپ کو اپنے مرشد لاجپال کا ایک مدنی گلدستہ دکھانا چاہتا ہوں، اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ دمیری علیہ رحمۃ اللہ القوی صاحب حیات الحیوان فرماتے ہیں سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جس کی پیٹھ پر نقش ہوتے ہیں، اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے۔ مچھلی کھانے سے عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے، بلغم میں اضافہ ہوتا ہے، ہاں گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کھانا مفید ہے۔ اگر شرابی مچھلی سونگھ لے تو اس کا نشہ اتر جائے اور وہ ہوش میں آ جائے۔ حکیم ابن سینا کا قول ہے اگر مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے تو نزول الماء
یعنی آنکھ میں پانی اتر آنے کا مرض جس سے بینائی جاتی رہتی ہے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اس مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ کب؟ جبکہ مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے، اور اس طرح نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ مچھلی کا سر کھایا جاتا ہے، بہت فائدہ مند ہے، شاید مچھلی کے مقابلے میں سر کے فائدے زیادہ ہوں۔ مچھلی کے سر کا شوربہ، فالج، پیرالائز، لقوہ اور پیرالائز، یعنی فالج میں فرق ہے۔ ہاں مدنی منو، ہمارے عام طور پہ ہم لقوہ اور فالج ایک ہی سمجھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فالج میں آدھا بدن سن ہوتا ہے اور عموماً لیفٹ، اور لقوے میں منہ کا کچھ حصہ کبھی آنکھ پر آ جاتا ہے، کبھی دانتوں پہ گرتا ہے، ایک زبان پر گرتا ہے، کبھی تو آدمی کرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، تو یہ لقوہ ہوتا ہے۔ فالج، لقوہ اور لنگڑی کا درد، جس کو عرق النساء یا عرق النساء بولتے ہیں، تو یہ ادھر سے چڈھے کا جوڑ بولتے ہیں، ادھر سے لے کر پاؤں کے ٹخنے کے پنجے کے پاس جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، ٹخنا بولتے ہیں اس کو، اس کے جوڑ تک یہ درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات برسوں تک نہیں جاتا، آزمائش والا ہوتا ہے، لیکن آدمی آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ اس کو لنگڑی کا درد بھی بولتے ہیں۔ اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپا، جوڑوں کا پرانا اور دیرینہ درد، جسمانی اور اعصابی کھچاؤ اور حافظے کی کمزوری کے لیے مچھلی کے سر کا سوپ یہ بہترین ٹونک ہے۔ مچھلی کا شوربہ، مچھلی کا جیسے آپ نے سوپ دیکھا مرغی کا، تو مچھلی کی یخنی سوپ پینے سے آنتوں کے زخم ٹھیک ہو سکتے۔ نے میرے مرشد لجپال کا مدنی گلدستہ بھی دیکھا، اور میرے مرشد لجپال کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے مچھلی کے عجائبات۔ آپ اس کو بھی پڑھیں اور ایک دفعہ اس کو لازمی پڑھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور میرے والدین کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر بالخیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی جن کے لوگ اس والدین اس دنیا پہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر خضر بالخیر عطا فرمائے، تار دیر تک ان کا سایہ مبارک ان کے سر پر قائم و دائم سلامت رکھے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اچھی بات کو پھیلانا، صدقہ جاریہ، اس کو آپ گروپ میں، واٹس ایپ اور اس کے علاوہ اپنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مچھلی کھانے سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کن کن بیماریوں سے بچا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنا اور اپنی زندگی کا خیال رکھا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، زندگی بار بار نہیں ملتی، تو خدا را اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، تھوڑی سی بھی پرابلم ہو جائے، تو فوری اپنے ڈاکٹر، اپنے معالج، اپنے طبیب سے رابطہ کیا کریں، تاکہ آپ مزید یہ موذی بیماریوں سے بچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔